جو مذاکرات پہلے ہوئے تھے اور جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے, میچور نہیں ہو سکے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اس میں عمران خان نے کیا بنی گالا میں رہنا تھا, زمان پارک میں رہنا تھا, یا کیا ہونا کیا تھا, یہ ملک سے باہر جانا تھا, کیا ہونا تھا؟ نہیں, کبھی بھی میں نے کہا نا اس حد تک اگری کیا تھا. جب 22 نومبر کو ہوئے تو 20 دسمبر کی تاریخ دی گئی کہ جی خان باہر آ جائے گا 20 تاریخ تک. ایک مواقع جب سنجانی کا جلسہ ہو رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جی جی, اس وقت آپشن دیا گیا تھا کہ جی نتیہ گلی میں جو ہے خان جو ہے وہ جا سکتا ہے, رہ سکتا ہے, اور یہ ساری چیزیں سب کو علم ہے. حتیٰ ایک سٹیج پہ نتیہ گلی کی جو گورنر ہاؤس ہے ان کی صفائی ستھرائی بھی ہو گئی, اور ایک مذاکرات کے سٹیج پہ جب کسی دو بڑوں کی ملاقاتیں ہونی تھی تو بڑے سیکیورٹی چیکس بھی ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں پوری قیادت کو علم ہیں لیکن بتاتی ہی نہیں ہے. دس واز ان ڈسمبر. جی بس یہ اللہ کرے کبھی کسی دن آ کے اوپنلی بتا دے کہ ہم یہ کرتے آئے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادتیوں پہ زیادتیاں تو کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن اگر واپس آتی ہیں تو پاکستان کی اس میں بہتری ہے. ایک موقع پہ یہ بھی ایک اٹیمپٹ کی گئی کہ جی خان کی رہائی اور پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹلمنٹ میں گورنمنٹ کو فیس سیونگ دی جائے, تو گورنمنٹ اور پیپل پارٹی کے ساتھ مذاکرات کا شوشہ بھی چلایا گیا. اچھا, کون مذاکرات کرے گا؟ پی ٹی آئی. اچھا اوکے. دیکھیں پی ٹی آئی نے مسلسل یہ کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہے. پھر پی ٹی آئی بیٹھ گئی اور گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع کیے. پھر ان مذاکرات کو بھی سوشل میڈیا نے ایسے بٹھا کیا جب ٹویٹ آ گیا اور بدگمانیاں پیدا ہوئی. ورنہ وہ بھی بڑا ایک اچھا ٹائم تھا, ایک اچھی اپرچونٹی تھی. مطالبہ نمبر 2 کو مطالبہ نمبر 1 پہ رکھتے اور 1 کو 2 پہ رکھتے تو شاید سیاسی اسیران اب تک رہا ہو چکے ہوتے. سو کسی بھی سٹیج پہ یہ بات نہیں تھی کہ جناب عمران خان ملک سے باہر جائے گا؟ نہیں, عمران خان جانا ہی نہیں چاہتا ہے. وہ تو غلط بات ہے. دیکھیں نا, وہ باہر جانا ہی نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں ان کی خان کی ثابت قدمی میں, اولو العزمی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہی تو ہے نا کہ اب بار بار ان کے ساتھ بات چیت کی کوششیں ہوتی ہے. خان ڈٹ نہ جاتا تو یہ کب کا تو رہا ہو چکا ہوتا. لیکن جو سیاسی مقبولیت یا جو عوام میں قبولیت ان کو ملی ہے, یہ تو پھر نہ رہی تھی نا. سو یہ سارے 2 دفعہ جو اٹیمپٹ ہوئی اور وہ بالکل ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ گڑبڑ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس میں ایوری تھنگ واز میچور, بٹ تھنگس وینٹ رانگ جسٹ بیکاز دا پی ٹی آئی جو لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس کو رہائی ہو, جسٹ بیکاز آف دیم. باہر سے کسی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. اگر میں ایسے لوں تو غلط تو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ 80% جو برائی تھی یا کمزوری تھی یا غلطی تھی وہ ہمارے اپنے پارٹ پہ رہی ہے. اچھا, ہاں, اور 20% ان کو ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دس ٹائم یہ جو ابھی مذاکرات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, so وہ جو مذاکرات ہیں اس میں آپ نے کہا جی کہ اگر 60 دن سب لوگ اچھے بچے بن کے رہیں تو تھنگس کین ٹرن ان اے پازیٹیو وے فار پی ٹی آئی. ایسا ہی ہے نا؟ دونوں سائڈ. یہ بھی نہیں ہوگا نا کہ ادھر سے کوئی آئے گا اور کوئی ہم پہ کوئی انتشاری کا یہ لگائے گا. اچھا, دونوں طرف سے اگر مطلب وہ کہتے ہیں نا سیز وار ہو, سیز فائر ہو, تو سیز فائر ہو تو ایسے ہے نا. دیکھیں تھوڑا سا سینٹی کو پریویل ہونے ہے نا, تھوڑا سا ہم گالم گلوچ سے ہٹ کے, انتقام سے, غصے سے ہٹ کے ملک کا سوچیں. بے شک ہم نے بہت بھگت لیا, پی ٹی آئی نے اور خان نے بہت تکلیف اٹھا لی نا. اب اس طریقے سے اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو آئے نا مصالحت اور مذاکرات کے راستے سے ہم کام نکال لیتے ہیں نا. آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو پہلی دفعہ مذاکرات ہو رہے تھے اس میں تو میرے خیال 2-4 دن کے اندر اندر رہائی ممکن تھی. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کے بارے میں آپ علی امین خان کے انٹرویو لیتے آئے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں, یا برسو غور صاحب سے پوچھ لیں, یا محسن نقوی صاحب سے پوچھ لیں نا, ان سے پوچھ لیں, یا رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھ لیں. سب کو علم ہے اور سب جو ہیں حقائق چھپاتے ہیں. کیا اس میں گورنمنٹ جو ہے, سٹنگ گورنمنٹ جو ہے,
واز دا سٹنگ گورنمنٹ کمفرٹیبل ود دس کہ عمران خان باہر آ جائے اور جا کے نتھیا گلی میں رہ لے جیسے آپ بتا رہے لیکن اگر باہر آتے ہیں نتیا گلی رہتے ہیں یا جدھر بھی رہتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوگا نا. تو واٹ از دیٹ ایک کنڈیشنز settlement کیا ہیں ہوگی. اس کی کلازز کیا ہیں ایگریمنٹ نہیں کلاسز جو بھی جلسے ہیں جلوس لیکن نہیں کریں گے. میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ خان کو ڈیل پہ مجبور کیا جا سکتا ہے. اچھا لیکن خان کا نکالا جانا بھی ضروری ہے. 2 سال از مور دین سفیشینٹ ٹائم. بے بنیاد مقدمات میں رکھ لیا. پارٹی کا نقصان ہوا, ملک کا بھی نقصان ہوا. دوسری بات یہ نا کہ اگر یہ اب نہیں ہوتا ہے تو جتنی اس میں تاخیر ہوگی اتنی معاملات irreversible بنتے جائیں گے. تو لہٰذا اور یہ بھی میرے خیال میں خان کی طرف سے بار بار کی خیر سگالی ہے. بار بار ہم نقصان اٹھاتے ہیں, ظلم ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہو. گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے نا, گورنمنٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں سے بڑے خائف ہیں. لیکن چونکہ ان کا بھی بہت زیادہ دار و مدار جو ہیں وہ اپنے عزیزوں پر ہیں, تو اس وجہ سے جو ہیں وہ بات مان لیتے ہیں. So they are comfortable with it. Let me put it this way: the government people are comfortable. People who are in the کمفرٹیبل ہو یا نہ ہو, مجبوری ہے. marriage of convenience, ہاں اس طرح کہہ لیں. اس طرح کر لیں, میرج آف کنوینئنس ہے. سو اس پہ ان کو چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس سارے کنڈیشنز میں, ساری بات چیت میں, اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, یا کب ہونے چاہیے, یا کیسے ہونے چاہیے؟ چلے رہائی تو ہوگی نا, ایک جگہ پہ بات ہو گئی. میرا خیال ہے اگر سیاسی اسیران آ جاتے ہیں, تھوڑا سا نظام میں تھوڑی سی اسکروٹنی سیٹوں کی ہو جاتی ہے, تو میرا خیال ہے نظام کو پھر چلنے دیا جائے گا کم از کم 5 سال تک. اچھا. سو اس میں الیکشن یا بے شک 4-5 سال بعد کرا لیں, جو ان کا ٹائم بنتا ہے, جو بھی بنتا ہے ٹائم, اس کی بات کرا لیں. ابھی بتائیں کوئی اس کو پش نہیں کرے گا کہ آپ فوری طور پہ الیکشنز کرائیں. سو ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی ہنس رہے ہیں یار آپ مجھے ہنستے ہیں نا جب, تو میں ذرا تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہوں کہ کوئی چیز شاید آپ راشن کر رہے ہیں. میں ہنس نہیں رہا تھا, ہنسی ہمارے ہونٹوں سے کب کی چھینی جا چکی ہے. اچھا. میں ویسے موڈ ہمارا ہم اچھا رکھتے ہیں. شیر افضل مروت کا کیا فیوچر ہوگا خان باہر آ جائے تو؟ ہاں, خان اگر باہر آ جائے مجھے خوشی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائیں گے. اور پھر جو ہے خان جس دن باہر آ گیا نا, یہ جو رہا سا نہ تھا ہے وہ بھی میں خود ختم کروں گا, کیونکہ خان کے باہر آنے تک میں منتظر ہوں. باقی میں نے کوئی سیاست نہیں کرنی. مطلب آپ سیاست ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں, کیا بات سیاست, یہ کوئی سیاست ہے؟ اور یہ سیاستدان میں نے بڑے قریب سے دیکھ لیے. یعنی انسانیت تو چھوڑے نا, وہ چلتے پھرتے ڈبے ہیں, بغض سے, کینے سے, جھوٹ سے, چغلخوریوں سے بھری ہوئی ہے. پیچھے سے جو ہیں یہ سوشل میڈیا جو ہیں جس طرح بینڈ باجے کی طرح بجتا ہے لوگوں کے خلاف. اس لیے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ تو ہونا.